میری بیٹی کو تسلیم کر لیا ہے، اس کی روح جھوم جاتی ہے، جلدی سے اٹھی، میری بچی کو غسل کروایا، اچھا کپڑا پہنایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ایک ننھا سا دوپٹہ اپنی بیٹی کے گردن میں ڈال دیا۔ دیا قلبی کا بیان ہے جب وہ میرے گود میں آئی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے 14ویں رات کی چاند کا ٹکڑا میرے گود میں آ چکا ہو۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کو پال لو، مگر اپنا ہی بنایا ہوا قانون تھا جو میرے پیروں کی زل کے لیے دیوار بن چکا تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور کندھے میں ایک سائیڈ رکھا اور قدم جب بڑھایا تو اس کمرے کی طرف قدم بڑھایا جہاں قبر کھودنے کا پھاوڑا رکھا ہوا تھا، قبر کھودنے والی کدال رکھی ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ، میرے قدم جب اس کمرے کی طرف بڑھے تو میری بیوی کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس نے چیخ مار کر کہا، میرے سردار، اس بے زبان میں تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس ننھی سی جان پر رحم کرو، اسے قتل مت کرو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے بیوی کو دھکا دیا، کمرے میں گیا، قبر کھودنے کا پھاوڑا اور کدال اپنے سر پہ اپنے ایک سائیڈ میں رکھا اور اپنی بچی کو لے کر کے میں جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یا رسول اللہ، جب میں جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا تب میری بچی ننھے ننھے انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ میری بچی کبھی گلاب جیسے پنکھڑی والے ہونٹوں سے میرے چہرے کو چوم رہی تھی، کبھی میرے لبوں کو چوم رہی تھی، کبھی میرے گردن کو چوم رہی تھی، کبھی گلے لگا کر مجھ سے پیار کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ، مگر پھر بھی مجھے رحم نہ آیا، پھر بھی مجھے ترس نہ آیا۔ میں لے جا کر کے اپنی بچی کو ایک جھاڑ کے نیچے بچھا دیا، ایک پیڑ کے نیچے بچھا دیا اور اسی کے سامنے یا رسول اللہ قبر کا گڈھا میں کھودنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، جب میں قبر کا گڈھا کھود رہا تھا، گرد و غبار اڑ کر جب میرے کپڑے پہ آ رہے تھے تب میری بچی سے رہا نہ گیا، جلدی سے اٹھتی ہے اور اپنے ننھے سے دوپٹے کو لے کر کے آتی ہے اور میرے جسم سے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے، میرے جسم سے مٹی کو صاف کرتی ہے، پسینے کو پوچھتی ہے اور میرے باہوں میں ہاتھ ڈال کر کے روتے ہوئے کہتی ہے، میرے بابا اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ذرا سائے میں بیٹھ جاؤ، آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر مجھ سے محبت تو کر لو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر بھی مجھے ترس نہ آیا، پھر بھی مجھے رحم نہ آیا۔ میں نے قبر کا گڈھا جب مکمل کر لیا، ایک جھٹکے میں اٹھا اور بچی کو اٹھا کر پوری طاقت کے ساتھ قبر کے گڈھے میں پٹک دیا۔ یا رسول اللہ، میری بچی چیخ مار کر کے باہر نکلنا چاہ رہی تھی، میں نے پیروں کی ٹھوکر سے مار کر پھر اسے قبر کے گڈھے میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ، وہ بار بار نکلنا چاہتی تھی، میں بار بار پیر کی ٹھوکر سے اسے قبر کے گڈھے میں ڈال رہا تھا۔ میری بچی رو رو کر کے کہتی تھی، میرے بابا مجھے قتل مت کرو، میری زندگی ختم مت کرو، مجھے گھر سے باہر نکال دو، میں پلٹ کر تمہارے دروازے پہ کبھی نہ آؤں گی۔ مگر کہتے ہیں یا رسول اللہ، شیطان مجھ پر مسلط تھا، میں نے ایک نہ سنا اور میں نے قبر کے گڈھے کو پاٹنا شروع کر دیا، پھاوڑا اٹھا کر مٹی کو میں جلدی جلدی برابر کرنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، جب میری بیٹی اپنے گردن تک مٹی کے اندر دب جاتی ہے، اس کا سر باہر تھا، تب اس نے میری طرف سے امید کو چھوڑ دیا تھا اور مرنے سے پہلے میری بیٹی نے جو آخری دعا کیا تھا، یا رسول اللہ، وہ دعا سوچتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، بتاؤ دیا قلبی، تمہاری مرنے والی بیٹی نے مرنے سے پہلے کون سی دعا مانگی تھی؟ یا رسول اللہ، میری بیٹی نے یہ کہا تھا، یا اللہ، وہ تیرا نبی کب آئے گا جو مرنے والی بیٹیوں کو زندگی کا مدعا سنائے گا؟ یہی کہتے کہتے یا رسول اللہ، میری بیٹی کی آواز فنا ہو گئی، میں نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا۔ روایت راوی کا بیان ہے، میرے سرکار اتنا روئے، نبی اتنا روئے، اتنا روئے کہ نبی کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ تب وہیں پر میرے آقا نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ نے جسے دو بیٹیاں دی ہو اور اسے ادب سکھا کر، اس کی تعلیم دے کر اس کی شادی کر دے، نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کی جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں، جنت کی سرٹیفکیٹ میں دے رہا ہوں۔ آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے مکے کا بھلا ہو۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدر و منزلت پر قربان جاؤ، میرے نبی نے فرمایا تھا، جس کو خدا نے دو بیٹیاں دی ہو انہیں ادب سکھا کر کے شادی کر دے وہ جنتی ہے، تو جس کے پاس تین بیٹیاں ہیں
ہیں 4 بیٹیاں ہیں 5 بیٹیاں ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اے فیملی پلاننگ کے دل دادا بننے والوں، ہم تو ہمارے روح کی پرواز کرنے والوں، میرے نبی نے فرمایا تھا ایسی عورت سے شادی کرو جن کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہو تاکہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت پہ فخر کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرات 12:30 بجنے والے ہیں مگر سنیوں کے چہروں پہ کبھی 12 نہیں بجا کرتا ہے۔ ہم تو خوش عقیدہ مسلمان ہیں، ہماری سوئی 6 پہ جاتی ہے تو خواجہ کی چھٹی یاد دلاتی ہے، 10 پہ جاتی ہے تو 10ویں کا ذکر ہوتا ہے، 11 پہ چلی جائے تو غوث اعظم کا مرغا یاد آ جاتا ہے، 12 پہ چلی جائے تو 12ویں والے سرکار کا جشن یاد آ جاتا ہے، 1 پر چلی جائے تو خدا واحد کی یاد تازہ کرتی ہے۔ یہ تو اہل سنت کی گھڑی ہے جس میں 12 کے بعد 1 بجتا ہے، مگر مارکیٹ میں ایک مکروہ گھڑی ہے جس میں 12 کے بعد 1 نہیں بجتا ہے، وہی گھڑی لاسٹ میں 24 بجایا کرتی ہے۔ ہم الٹتے نہیں، بے جان کتابوں پہ ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر طوفان میں کشتی ہو تو بن سکتی ہے تدبیر، مگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا الزام طوفان کا؟ حضرات میں آپ قطعی زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا، بس 5 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرات لچھے دار تقریر سن لینے میں کامیابی نہیں ہے، جب توبہ کر کے انسان اٹھے، وعدہ کر کے انسان اٹھے تب کامیابیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اے حیا علی الصلاۃ کی صدا سن کر مسجدوں کے طرف منہ موڑنے والوں، تم تباہی کی کگار پہ کیوں کھڑے ہو؟ آج بڑے شوق سے نعرہ لگاتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ابے پکڑا کب ہے جو نہیں چھوڑے گا؟ اگر پکڑا ہوتا تو حیا علی الصلاۃ کی صدا سن کر تیرا رخ مسجد کی طرف ہوتا، تو تیرے قدم اٹھتے تو مسجد کی طرف ہوتے۔ سرکار غوث اعظم سے کسی مرید نے کہا تھا، سرکار غوث اعظم سے کسی مرید نے کہا تھا، سرکار میری دکان پہ برکت نہیں ہو رہی ہے، ذرا تعویذ لکھ دیجئے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا تھا اپنے دکان پر پردے ڈال دے۔ کہا سرکار دکان تو دکھانے کی چیز ہے، آپ چھپانے کی بات کرتے ہیں۔ تب غوث اعظم نے فرمایا تھا تاکہ تیری دکان پر بے نمازی کی نظر نہ لگ جائے۔ جی کیا بات۔ اس لیے اس اتنے بڑے مجمع سے آپ کو اس بات کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، نماز پڑھتے رہو، نمازوں کی پابندی کرو، اور تب غوث اعظم کا فیضان تم پر جاری و ساری ملے گا، ورنہ لمبی چوڑی تقریریں کر لینے میں اور سن لینے میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو جب ہے اٹھو تو تم توبہ کر کے اٹھو تو صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا وعدہ کر کے اٹھو۔ اے نبی رحمت سے سچی محبت کرنے والوں، اے نبی سے پیار کرنے والوں، بس چلتے چلتے ایک بات بتانا چاہوں گا۔ شارح بخاری حضور مفتی شریف الحق صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے 21 گانوں کو ریسرچ کر کے فرمایا ہے جس کا سننا بھی کفر ہے، جس کا گانا بھی کفر ہے۔ اے موبائلوں سے دل زیادہ بننے والوں، موبائلوں سے دل لگانے والوں، دن بھر میں 10 مرتبہ فیس بک کھولنے والوں، ایک مہینے میں موقع ملے تو قرآن کھول لیا کرو۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو۔ قرآن کے پاروں میں جبریل امی بولے، سدرا کے نبی بولے، تم سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں۔ ایسے ایسے نغمے چلے ہیں۔ شارح بخاری فرماتے ہیں ان گانوں کو اگر تم نے سنا اور خوشی کا اظہار کیا تو تو کافر ہو گیا، یا گانوں کو اپنی زبان پہ دہرایا تو کافر ہو گیا۔ وہ گانوں کے بول کیا ہیں؟ خدا جب بھی زمین پہ آسمان سے دیکھتا ہوگا، یہ گانا گانے والا بھی کافر ہے، اس کا سننے والا بھی کافر ہے۔ او مسکرانے والے مت بھولو، مسکراؤ نہیں، توبہ کی گھڑی ہے، توبہ کی گھڑی۔ یا مسکرانے کی بات نہیں ہے، یا توبہ کر اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی بے شک اب بھی لگا کر کے مسکرا رہا ہے، جو سن کر ٹھکانا ہو رہا ہے۔
حضور شارح بخاری فرماتے ہیں اس کا سننا بھی کفر ہے، اس کا گانا جی بے شک حق ہے۔ آپ توبہ کر کے اٹھے جی تو ہو سکتا ہے تمہارے صدقے میں سراج چشتی جیسے بدکار کی بھی مغفرت ہو جائے۔ ہم اڑتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے معاذ اللہ، یہ بھی سننا کفر ہے اور گانا بھی کفر ہے۔ حضرات 21 گانے تو حضور شارح بخاری نے لکھا تھا، مگر آج 121 گانے ہو چکے ہیں جن کا سننا بھی کفر ہے، جن کا گانا بھی کفر ہے۔ اس لیے موبائل سننے والوں، موبائل کے رسیا بننے والوں، موبائل کے دلدادہ بننے والوں، دعویٰ تو کرتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر ڈی جے کے پیچھے ایسے ناچتے ہو جیسے کھجلی والا کتا ناچ رہا ہو، اور دعویٰ کرتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اڑتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا۔ کیا بات سچی محبت کرنے والوں، اور چلتے چلتے ماں باپ کی عظمت کو بھی تھوڑی دیر کے اندر بتانا چاہوں گا۔ کسی پیر اور مولانا کے ناراض ہونے سے خدا نہیں ناراض ہوگا، لیکن تیرے ماں باپ اگر تجھ سے روٹ گئے تو تیرا خدا تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ سے پیار کرو، ماں باپ سے الفت کرو۔ کچھ لوگ تقریریں سننے آتے ہیں، کچھ لوگ انجوائے کرنے آتے ہیں۔ انجوائے کرنے والوں، انجوائے تم کو مبارک ہو، ہم رضا کے دیوانوں کو حدیث مصطفیٰ مبارک ہو، اور سورت بس ختم کر رہا محمد علی فیضی صاحب ہے، ورنہ بہت ہی دعاؤں سے نواز رہے ہوں گے۔ بس چلتے چلتے 2 منٹ کے اندر اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرات یہ جب کلام پڑھتے ہیں تو چلتا ہوا مسافر رک جایا کرتا ہے، سارا پانی چھو کے ہونٹوں سے گلابی کر گیا، یہ ندی کی مچھلیوں تک کو شرابی کر گیا۔ ابھی ان کے رد بولتے ہوئے الفاظ کو آپ سنو گے، بس چلتے چلتے 2-3 دھماکہ اور کر کے میں جانا چاہوں گا۔ میں اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کرتا کہ کون ملا مسکرا رہا ہے اور کون بکراتی کر رہا ہے اور کون ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے کمنٹ کر رہا ہے۔ میرا پروردگار اگر مجھ سے راضی ہو گیا کہ دنیا کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، اے عشق تیرے سجدے جلنے سے چھوٹے سجدے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لڑائی ہے۔ حضرات چلتے چلتے ایک واقعہ بتانا چاہوں گا، واقعہ مکہ المکرمہ کا ہے، خانہ کعبہ کا ہے۔ صرف 3 منٹ کے اندر اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہوں گا۔ واقعہ خانہ کعبہ کا ہے۔ ایک انسان کنٹینیو 19 حج کرتا رہا، حج کرنے کے بعد جب وہ میزاب رحمت کے نیچے جاتا اور خدا سے دعا کرتا، میزاب رحمت کیا ہے؟ ایک سونے کا پرنالہ ہے جو کعبے کی چھت پہ لگا ہوا ہے، جس کا رخ مدینے کی طرف ہے، اسی کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ میزاب رحمت کے نیچے جاتا اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا، یا اللہ میری عبادت کو قبول کر لے، میرے حج کو قبول کر لے۔ آواز آتی، بندے تیری عبادت کو تیرے چہرے پہ مار دیا گیا، تجھے ٹھکرا دیا گیا، تجھے مردود کر دیا گیا۔ حضرات خانہ کعبہ سے ایسی آواز آ جائے، اس مسلمان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ آج 19واں حج ہے، حج کرنے کے بعد میزاب رحمت کے نیچے گیا، پھر وہی آواز آئی، حرم کعبہ میں دوڑ کر آیا، ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہو گئی، اپنا پورا دبرا سنایا۔ اللہ کے ولی نے کہا، بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ 19 سال گزر چکے ہیں، میں نے میرے ماں باپ کی کوئی خبر نہیں لی ہے۔ آپ نے کہا، نکل حرم کعبہ سے باہر نکل، اس حد سے زیادہ بہتر اپنے بوڑھے ماں باپ کی جا کر کے خدمت کرنی حد سے زیادہ بہتر ہے۔ اے مسلمانوں، روتا بلکتا ہوا باہر نکلتا ہے، اس کا نام حسین تھا، الیکٹرانک دور نہیں تھا، پیدل یا اونٹوں کا سفر کیا جاتا تھا۔ 1 مہینہ سفر کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر پہنچا، 19 سال کے بعد گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہو گئے ہیں، نہ جانے کتنے بوڑھے دنیا سے
رخصت ہو چکے ہیں، اس نے پہنچ کر اپنے باپ کا نام لیا، تب کسی نے طرف کر کہا ظالم آیا بھی تو تیرے باپ کے مرنے کے بعد آیا، کہا میری ماں کا کیا عالم ہے، کہا تیری ماں موت اور زندگی کے کشمکش میں ہے، جا جلدی چلا جا، وہ چلتا ہے چہرہ دیکھنے کا موقع مل جائے، کہ دوڑتا ہوا گیا تو کیا دیکھا، اس کی بوڑھی ماں ہے جو پھٹے ہوئے کپڑے میں ملبوس ہے، پھٹا دوپٹہ سر پہ ڈالے ہوئے ہے اور دیوار کا سہارا لے کر رو رہی ہے، جاکری کا عالم ہے، چند منٹوں کی مہمان ہے، اور وہ کہتی ہے میرا بیٹا حسین کیا اب بھی تو نہیں آئے گا، کیا ماں کو غسل دینے بھی نہیں آئے گا، کیا ماں کی جنازہ پڑھنے بھی نہیں آئے گا، کیا ماں کو قبر میں اتارنے بھی نہیں آئے گا، یہی کہتی رہی روتی رہی، اتنے میں حسین چیخ مار کر ماں کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے، کہا ماں تیرا گنہگار بیٹا حسین حاضر ہے، ماں نے ایک نظر ڈالا اور محبت کی نظر ڈال کر کے دعا کیا یا اللہ میرے بیٹے کا بھلا فرما دے، میرے بیٹے کے گناہوں کو معاف کر دے، یہی کہہ کر کے ماں آخری ہچکی لیتی ہے، انتقال کر جاتی ہے، آبادی کے لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھا کر کے سپرد خاک کر دیا، 1 مہینہ 6 مہینے تک حسین وہی رہا، کبھی قبر پہ جاتا فاتحہ پڑھتا، سورہ یاسین شریف پڑھتا، درود و سلام پڑھتا، روز جا کر کے ورد و وظائف کیا کرتا، ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا، ورد و وظائف کر کے ایصال ثواب کرتا، اب پھر وہ سفر مکہ المکرمہ کا کرتا ہے، حضرات وہ وقت آیا، وہ مہینہ آ ہی گیا، حج کا مہینہ آیا، آج 20واں حج کر رہا ہے، 20ویں حج کرنے کے بعد اس نے میزاب رحمت کے نیچے پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ میری عبادت کو قبول کر لے، میرے حج کو قبول کر لے، آواز آئی بندے تیرا 19 سالہ جو حج جو مردود کیا گیا تھا اس کو بھی قبول کر لیا گیا، تیرے میں کے ایک لمحے کی دعا کے صدقے میں آج 20واں حج بھی تیرا قبول کر لیا گیا ہے، اس لیے اے مسلمانوں اپنے ماں باپ کے وفادار بن جاؤ، اگر کسی کے مرید نہیں ہو تو اپنے ماں باپ کے مرید بن جاؤ، گھروں سے نکلو تو ماں کے ہاتھوں کو چوم کر نکلو، گھروں سے نکلو باپ کے قدموں کو چوم کر کے نکلو، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے دن بھری 50,000، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں جشن غسل ورا کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کی مغفرت فرمائے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم، سبحان اللہ۔